بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا کے مثبت اور منفی استعمال کے حوالے سے کچھ گفتگو چل رہی تھی، آج اس کا دوسرا پارٹ ہے۔ اور سوشل میڈیا کے استعمال چونکہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور سوشل میڈیا میں اگر دیکھا جائے تو واٹس ایپ اور فیس بک اس وقت پہلے نمبر پر ہیں، جہاں تک ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق یہ بہت زیادہ اس کا استعمال ہوتا ہے، اور اچھا استعمال بھی ہو رہا ہے اور منفی استعمال بھی ہو رہا ہے، ہر قسم کا لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالنا مقصد ہے، کیونکہ یہ جو پلیٹ فارم ہے، فیس بک کا پلیٹ فارم ہے، یہ ایک آزاد پلیٹ فارم ہے۔ یعنی اس میں کوئی آدمی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس میں جو بھی ویریفیکیشن وغیرہ، جو بھی وہ معلومات وغیرہ لیتے ہیں، جو کچھ ہے وہ سب کچھ کرنے کے بعد اس میں آدمی جو کچھ ڈالنا چاہے، اچھی بات، بری بات، اثر انگیز بات اور جھوٹ سچ، سب کچھ اس کے اندر جو ہے وہ ڈال سکتا ہے۔ ایک آزاد پلیٹ فارم ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی بہترین پلیٹ فارم بھی ہے، کہ اپنی بات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور ایک مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ایک چیز، ایک منفی پہلو جو دیکھا جا رہا ہے اور آئے روز بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں خود نمائی اور عجب، دکھاوا کی چیزیں بہت زیادہ پھیل گئی ہیں۔ اتنا بہترین پلیٹ فارم ہے، اور ہم اس کے ذریعے سے اپنی خود نمائی کرتے ہیں۔ خود نمائی کی صورتوں میں سے مثلاً یہ صورت ہوتی ہے کہ کہیں ہم چلے گئے، کہیں ریسٹورانٹ میں چلے گئے، فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، یا ویسے ہی اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اپنی تصاویر اس کو شیئر کرنا، یا اپنی فیملی کی تصاویر شیئر کرنا، اور اسی طریقے سے اپنے دوستوں اور یاروں کی تصاویر شیئر کرنا، کہیں گھومنے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جو ہماری عبادات ہیں، وہ بھی جو نفلی عبادات، یعنی جو کہ فرض نہیں کے درجے میں نہیں ہے، مثال کے طور پہ عمرہ کرنا ہے، سنت ہے، اور عمرے کے دوران اور اس کے علاوہ جو بعد میں جو عبادات کی جا رہی ہیں، اور پل پل کی خبریں دینا کہ ابھی یہاں جا رہے ہیں، ابھی یہاں پہنچے ہیں، ابھی یہاں جا رہے ہیں، ابھی تیسرا عمرہ ہے، یہ چوتھا عمرہ ہے، یا ہر سال جا رہے ہیں، تو یا ابھی فلاں دوست سے ملاقات ہوئی ہے، فلاں کے ساتھ فلاں چیز کھائی ہے، فلاں ڈش جو ہے وہ کھائی ہے، فلاں ہوٹل میں گئے ہیں، فلاں گھومنے کی جگہ پر فیملی کے ساتھ گئے ہیں۔ تو یہ خود نمائی کا جو جذبہ ہے، یہ بہت زیادہ پھیلا جا رہا ہے، اور اچھے خاصے ذی استعداد اور علمی صلاحیتوں کے لوہا منوانے والی شخصیات وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور یعنی عقل و فہیم لوگ، یعنی کہ سمجھدار لوگ، لکھے پڑھے لوگ، ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے کہ جو کہ محض ان تصاویر کو شیئر کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی ایسی پابندی تو نہیں ہے، یعنی فیس بک کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے نہ ہی کوئی روک ٹوک ہے، لیکن یہ اس کا ایک مثبت پہلو نہیں ہے۔ یہاں ہم ان پہلوؤں پر گفتگو کریں گے جو اس کے ایک اچھے فوائد ہیں، یا جو ایک منفی پہلو ہے ان کو ہم ذکر کریں گے، تاکہ شاید کہ کسی دل میں اتر جائے ہماری بات۔ اور یاد رکھیے، جو گفتگو کرنے کا مقصد ہے، اس کے سب سے پہلے مخاطب میں خود ہوں، کہ اگر میرے اندر ایک کمزوری ہے، کمی ہے، تو میں اس کو پہلی فرصت کے اندر خود پورا کروں، اور پھر یہ کہ اپنے واسطے سے اور اپنے ذریعے سے کہ خود اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی ایک مثبت اور اچھا پہلو پہنچے۔ تو یہ جو ایک عنصر ہمارے ہاں بہت زیادہ، بالخصوص ہمارے بہترین نوجوان، باصلاحیت نوجوان اس کاموں میں لگ گئے ہیں، یعنی جسے سیلفی کہا جاتا ہے، کہ یہ ایک تو وقت کا ضیاع ہے، اور خود نمائی ہے، عجوب ہے، اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی علمی شخصیت سے، کسی مصلح سے آپ ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور وہاں جو آپ نے ان سے کچھ باتیں سیکھیں، اچھی باتیں، مفید پتہ چلی، تو آپ نے ان کو صدق کے دل کے ساتھ، اخلاص پر مبنی، اخلاص کی نیت رکھتے ہوئے آپ نے اس کو شیئر کیا، کہ ممکن ہے کہ کسی کا فائدہ ہو جائے اور خود میرا بھی فائدہ ہو جائے، کہ بار بار ایک چیز کو تکرار کرنے سے وہ دل میں پیوست ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک یہ کہ آپ تصویریں شیئر کر رہے ہیں مختلف، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یعنی شیئر کرنے کا نہ اس سے دنیاوی فائدہ ہے، نہ دنیا، نہ دینی،
محض خود نمائی کے اور عجب کے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ تو یہ ایک اس کا منفی پہلو ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحیح راستے پر صحیح طریقے سے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔